چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ کالے جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس کے جو ہونے والے اثرات ہیں اس سے یہ کتنے اور کس حد تک وسیع ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک جو کہ عصر حاضر میں چیختا چلاتا ہوا ٹاپک ہے، ہر جگہ پہ ہر گھر میں اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم بلیک میجک، جادو یا سحر کی بات کریں تو اس کے تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کے مطابق جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں شیاطین کیا کرتے تھے، سورہ بقرہ ورس نمبر 102، اور پھر ہاروت و ماروت اس سے بھی پہلے کم و بیش جو ہے وہ 6000-7000 قبل مسیح کی بات ہے، وہ ایک تذکرہ قرآن سے ملتا ہے۔ پھر نہ صرف قرآن سے، بک آف اینوک میں ایسے تذکرے ملتے ہیں، سی جے ایس تھامسن ہسٹری آف بلیک میجک میں لکھتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو کے متعلق جو ہے وہ جو ہے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بھی لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ توہم پرستی ہم مسلمانوں میں موجود ہے، اور جو عبرانی زبان میں آیا ہوا جادو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے، وہ تو ایک حقیقت ہے جس کے متعلق قرآن کی روایتیں ملتی ہیں، نبی کی احادیث ملتی ہے، قرآن کی آیتیں ملتی ہیں، اور پھر انٹرنیشنلی اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ توہم پرستی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو لے کے کیسے چلنا ہے، اس کے اثرات کیسے ہیں، کرنے والے کرتے کیسے ہیں، یہ موضوعات ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بالکل اچھا، صحیح۔ یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی پر کالا جادو کروا رہا ہے تو وہ اس سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، پسٹل کسی کے پاس ہونے سے اگر کسی پہ گولی چلائی جائے تو وہ مر سکتا ہے، ہاں، مر سکتا ہے، لیکن زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جادو جب کوئی شخص کسی پہ روحانی طور پر فائر کرتا ہے اس پر اثر ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے ایک جو ہے نا وہ تقدیر کا عنصر رکھا ہوا ہے کہ جب گولی چلانے سے کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے ہاتھ پہ اس کا قتل اور اس کا جو ہے موت کا کلک لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی علم کی وجہ سے انسان تب تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن اللہ نے اگر کسی کے ماتھے پہ کسی کے قتل کا کلک لکھا ہوا ہو تو اس کا جادو اثر بھی کر جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی برآمد ہو جاتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں بزنس میں لوگ بڑی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب نظر بد لگ گئی ہے، یا پھر کسی نے ہم پہ کالا جادو کر دیا ہے، ہمارا چلتا چلایا کاروبار بند ہو گیا ہے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے ایک تو فرسٹ آف آل آپ کے ذاتی ڈیسیجنز اپنے بزنس کے بارے میں کیسے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیز ہے، لیکن نظر بد کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان ہے العین الحق، نظر ایک حقیقت ہے۔ میری امت کی ہلاکت قدر اور قضا کے بعد اگر کسی چیز سے ہوتی تو نظر سے ہوتی، اور تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اور لوگ بہت سے معاملات میں نے دیکھا ہے۔ ان سے بچ کیسے سکتے ہیں نظر بد سے آپ؟ دیکھیے، پہلے نظر بد سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو معوذات، بہت سی دعائیں بتائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا پھر فلق اور ناس، یا پھر سورہ نون والقلم جو کہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ ہے، اس کے آخری آیات کے اندر نظر کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ بچ سکتے ہیں، قرآن تو ہمیں رہنمائی دیتا ہے ہم اگر لینا چاہیں تو۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ کیا گیا ہے، دیکھیں آپ نے ابھی کویسچن کیا کسی کا بزنس ہے تو لوگ کرتے ہیں، قبرستانوں کی مٹی لا کے پھینک دیتے ہیں، حدود کا رائٹ عام۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا واس سبجیکٹ ہے، یہ مطلب کہ کون کون سے طریقے، کون کون سے ہم حربے کہہ لیں جو آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر سوئیاں گھونپی جاتی ہیں، لیمو مرچوں، ان کا تعلق ہے کالے جادو کے ساتھ؟ ہے دیکھیں، یہ ریسرچ ہے ہمارے ہاں جو فلموں میں نظر آتا ہے۔ ریسنٹلی لاسٹ ٹائم میرا عزیر بھائی کے ساتھ ہی پروگرام تھا، انہوں نے کہا جی وہ امبانی فیملی کے ساتھ کبھی نظر کا معاملہ نہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو بھائی انہوں نے اپنے منفی معاملات لوگوں تک کیوں پہنچانا، ان کی اچھی بات ہے۔ حالانکہ نیتا امبانی کو آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ڈیورنگ میچ بہت کچھ پڑھاتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو وہ انڈین ایک آل راؤنڈر ہے، وہ کچھ پڑھ کے بال کرتا ہے تو ہمارا بیٹسمین بولڈ ہوتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ یا پھر جیف بیزوس ٹائپ جو لوگ ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے نا بڑا ویلڈ، کہ اگر یہی سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو زیادہ اچھا پرفارم کرنا چاہیے، اگر اس طرح سے وہ پرفارمنس اپنی دے سکتے ہیں۔ کیونکہ بنگلہ دیش کا زیادہ مشہور ہے۔ میں اسی طرف آتا ہوں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انفرادیت اور چیز ہے، اجتماعیت اور چیز ہے۔ ایک شخص کا انفرادی عمل ایک شخص کے اوپر تو اثر انداز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر بہت سے لوگوں پہ نہیں ہو سکتا۔ دس از دا آنسر آف دس کوسچن۔ اچھا، تو پھر تو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ خود بھی بہت خراب ہوتے ہیں لیکن حکمرانوں کو بڑا کوس رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ کیوں نہیں کوئی کچھ ہو جاتا، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ خیالی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص جو اتنے بڑے عہدوں پر، اتنے بڑے معاملات پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ تو اپنی منفی اور اپنے جو نیگیٹو پہلو ہیں اپنے گھر کے، اپنی زندگی کے کسی کو بتاتے ہیں۔ اور اگلی بات،
آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو آپ حکمران سمجھتے ہیں بہت برے اور بڑے عجیب و غریب سمجھتے ہیں، ان کے گھروں میں کتنے کتنے صدقات دیے جاتے ہیں، کتنی کتنی پڑھائیاں، آپ کی علم و فہم و شعور و ادراک میں بھی نہیں ہے یہ بات گارنٹی، کیونکہ میں ان لوگوں سے ملا ہوا ہوں، ان کے ذاتی معاملات کو دیکھا ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے گھروں میں کیوں ایسے نہیں فرمایا صدقات ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہوں، اتنے صدقات دیتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، ان کے گھروں میں اتنی پڑھائیاں ہوتی ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، تو پھر وہ مصیبتوں سے کیوں نہ بچیں؟ ہاں اگر آتی ہیں تو وہ فیس بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش و کاوش بھی کرتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر گھر میں کسی ایک شخص پر کالا جادو ہے تو اس گھر میں اگر جو دیگر افراد رہتے ہیں کیا وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نفسیاتی طور پہ ایک شخص جو ہے ضرورت سے زیادہ غصے میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے باقی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایک شخص نفسیاتی عارضے کے اندر مبتلا ہے تو اس کی نفسیاتی کیفیات گھر کے دوسرے افراد، بلکہ دوسرے افراد تو گھر کے اندر ہی ہیں نا، اس سے ہٹ کے دور رہنے والے فرینڈز پہ بھی اثرات آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے تو لائک دس گھر کے افراد پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ چیزیں گریجولی بڑھتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ڈائگنوز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی جو شخص ہے یہ نظر بد کا شکار ہے؟ ڈیفرینشیٹ بھی کرنا بڑا ضروری ہے کہ جادو کا شکار ہے، کسی کے اثرات ہیں اس کے اوپر، یا یہ پھر کوئی محض نفسیاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یہ کس طرح سے یہ بات میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جادو کے بعد انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جادو پہلے نفس پر آتا ہے پھر روح تک پہنچتا ہے، اور اس کے اثرات کے اندر آپ اگر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف علماء، مولوی، دم درود کرنے والے ان کے پاس ہی چلے جائیں آپ کیونکہ جادو کی وجہ سے اگر آپ کے دماغ کے اندر کچھ کیمیکل امبیلنسز ہو چکے ہیں، امبیلنس ہو گئے ہیں، تو نفسیاتی ڈاکٹر گریجولی ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور وہ ڈیوریشن ذرا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنے کا طریقہ پوچھا، تو اس کے لیے 2-3 طرائق جو ہے وہ بزرگان دین نے یا بڑے لوگوں نے بتائے ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، کہ سورہ صافات کی آخری یا پہلی 10 آیات کو آپ پانی پہ پڑھ لیں، پڑھ کے پینا شروع کر دیں، دم کریں، میٹھا محسوس ہو تو جادو ہے، کڑوا ہے تو جنات کا اثر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک اور سورہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر سورہ زمر، اس کو پڑھ لیا جائے، پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اگر آپ کے خواب جو ہیں آپ کو خواب میں کچھ محسوس ہوتا ہے، ڈر، خوف، کچھ ایسا، تو پھر جادو ہے۔ اگر آپ نارملی اپنی روٹین کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بے چینی ہے تو نظر بد ہے۔ بڑے طرائق تو ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، ایک جو ہے علم کا ایک سمندر ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس چیز پہ ریسرچ نہیں کی۔ ویسٹرن ورلڈ میں اس پر جو ہے یونیورسٹیز ہیں، اس پہ یہ ایک ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے اوپر مقالے لکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر مخطوطے ہیں، اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ۔ چشتی صاحب، ہم نے آپ کو دعوت دینے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مسکنسیپشنز ہیں، جو چیزیں انہیں دور کریں۔ آپ کا چونکہ یہ سبجیکٹ ہے، آپ اس پر بڑا جو ہے وہ ملکہ رکھتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ یہ ہم دیواروں پہ تو دیکھتے ہیں، وال چاکنگ دیکھ رہے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے ہم جملے سنتے ہیں۔ ذرا کچھ اس طرح کی کوئی پرتیں کھولے، کوئی چیزیں بتائیں جو لوگوں کو نہیں پتہ اور obviously ایکسپرٹ بتا سکتا ہے۔ 2 چیزیں، پہلی بات وہ محبوب نہیں ہوتا جس کے قدموں میں لایا جائے، وہ مغضوب ہوتا ہے، وہ مقہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ تو محبوبوں کو سینوں پہ سے لگاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جملے لکھے کیوں جاتے ہیں؟ جی، اگر یہ اتنے ہی غلط جملے ہیں تو پھر لوگ جاتے کیوں ہیں؟ اور اگر یہ کچھ ہوتا ہے ہی نہیں تو لوگ ان سے اتنے مطمئن کیوں؟ دیکھیں، خیر اور شر نے گریجولی تھوڑا بہت بڑھنا ہے کیونکہ قیامت بھی آنی ہے، تو ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں، صحیح، بہت ہوتے ہیں، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، ان غلط عاملوں سے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ خیر اور شر 2 چیزیں بنائی ہیں، اور مومن سے کہا ہے کہ اب دیکھنا ہے، تمہارے اوپر ہے کہ تو خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے۔ اختیار و ارادہ اللہ نے انسان کو دے کر فرشتوں سے ممتاز کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز دی ہے کہ انسان کے پاس اختیار و ارادہ ہے کہ وہ چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، حشر میں اس کا سوال، ایسے ہی چاہے تو اللہ کے موضوعات کے اوپر کام کرے، دعائیں پڑھے، ذکر اللہ سے، قرآن کی آیتوں سے فیض حاصل کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود چشتی صاحب آپ کے وقت کا، اور بڑے بہترین انداز میں سمجھایا کہ اسلام میں جو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بہترین طریقے سے چشتی صاحب نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ پر نظر بد ہے، آپ اس کا شکار ہیں، تو آپ قرآن سے کس طرح مدد لے سکتے ہیں، کون سی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے تو پھر کس طرح سے جو کوئی عمل ہے وہ آپ کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اور جو ہے اپنے اہل خانہ کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔